بلکہ وہ اس لیے رد کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کا قول رسول ہونا ثابت نہیں۔ جب ایک آدمی ایک عالم یہ کہتا ہے کہ میں اس روایت کو قبول نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے وہ قبول نہیں کر رہا کہ اس کے نزدیک اس کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کو اس وجہ سے قبول کر رہا ہے، وہ قول رسول بھی مان رہا ہے اور اس کو دین میں حجت بھی نہیں مان رہا۔ یہ جسارت میرے علم کی حد تک اس امت کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ جن لوگوں نے اعتراض اٹھائے ہیں، اور میں سر سید بھی ہیں، انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں انہیں ان اصولوں پر اعتراض ہے جن کی بنیاد پر حدیث کی کتاب میں مرتب۔ ان کے نزدیک ان اصولوں کی بنیاد پر جب ہم کسی بات کو، کسی روایت کو اللہ کے پیغمبر سے نسبت دیتے ہیں تو ثابت نہیں۔ یہ اعتراض علم کی دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، اس سے پہلے لوگ بھی کرتے آئے ہیں، اور اس کی بنیاد پر تو پورے اعناف کی روایت کو لوگوں نے منکر حدیث قرار دے دیا طور کے۔ اس لیے اس باب میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ سید کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ بھی خلاف واقع ہے۔ تو کوئی منکر حدیث نہیں تھے۔ نماز کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو ان کا اصرار بتایا، کس نوعیت کا اصرار تھا ان کے اندر۔ جو آدمی نماز پہ اتنا اصرار کرتا ہو اس کو آپ کو منکر حدیث کہنا چاہے تو میرا خیال ہے یہ کیسی جسارت ہے، علم کی دنیا جس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز جو ان کے فکر کے باب میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے ان کا نیچری ہونا، جو ایک بہت جس میں بہت اصرار ہوتا ہے۔ پروفیسر شبیر صاحب نے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے ایک بات کہی جس سے میں ان سے معذرت کے ساتھ اختلاف کی جسارت کرتا ہوں۔ شبیر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ سر سید کے ہاں یہ ہے کہ ایک بات اگر نیچر سے ثابت ہے اور وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس میں نیچر اپ ہولڈ ہوگی۔ یہ سر سید کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ سر سید یہ بات نہیں کہتے کہ قرآن اور نیچر میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا اور نیچر کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ سر سید یہ بات کہیں بھی نہیں کہتے۔ سر سید یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نیچر کے خلاف ہونا محال ہے۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی کوئی ایسی تعبیر ہمارے سامنے آ گئی ہے جو نیچر کے کسی قائم شدہ تصور کے خلاف ہے تو ہم اس تعبیر کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس نیچر کے اصول کی روشنی میں قرآن مجید کی اس موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ ایک مطابقت قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں، نیچر کو اپ ہولڈ کرنا اور قرآن پر اپ ہولڈ کرنا، یا قرآن پر نیچر کو فوقیت دینا، یہ الگ بات ہے۔ اور یہ بات کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو نیچر کے طے شدہ قوانین کے تابع سمجھنا، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ تو سر سید یہ بات کہہ رہی ہیں کہ چونکہ نیچر میں اور قرآن میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا ماخذ ایک ہے، نیچر بھی اللہ نے بنایا ہے اور کتاب بھی اس کی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ سر سید کا عقیدہ ہے جو انہوں نے بیان کیا اپنے اصول تفسیر میں کہ یہ اللہ کی کتاب لفظاً اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے عام طور پر وحی کی ماہیت میں اختلاف رائے ہمارے لوگ کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے بھی بہت لکھا۔ سر سید کے ہاں یہ ہے کہ قرآن ان لفظوں میں اترا، اس لیے یہ لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچر بھی اللہ کی طرف سے ہے، ان کے درمیان تفاوت نہیں ہوگا، ان کے درمیان تضاد نہیں ہوگا، اور اگر تضاد ہوگا تو اس کو سالو کریں گے۔ یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچر ایسی چیز ہے جس کو ہم قبول کرتے ہیں، ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، اس لیے اگر قرآن مجید کی کوئی ایسی تعبیر ہوتی ہے جو نیچر کے اس مقدمے کے خلاف ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اس بات میں بھی سر سید جہاں کھڑے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ وہی جگہ صحیح جگہ ہے اور اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آخری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر سید اصلاح کے داعی تھے، سر سید انقلاب کے داعی نہیں تھے۔ اور جو بات میں نے شروع میں کی کہ سر سید کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی، اسی تناظر میں بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بات جو ہمارے یہاں بہت پاپولر نوجوانوں میں خاص طور پر یہ مقدمات بہت ہوتے ہیں، انقلاب آ جائے اور اسلامی انقلاب اور فلاں انقلاب اور فلاں انقلاب، یہ محض وہمیں ہیں۔ وہ جو افتخار عالت نے کہا تھا کہ جو ہر سوالی سے بہت اعتبار لیتے ہیں اس کو اندر سے مار لیتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر مثبت تبدیلی انقلاب سے کبھی نہیں ہے۔ مثبت تبدیلی ہمیشہ ارتقاء کے ساتھ آتی ہے، جدوجہد کے ساتھ آتی ہے، قوموں کی تعمیر کے ساتھ آتی ہے۔ سر سید کی زندگی کا سبب یہی ہے کہ اگر قوم کو بنانا ہے، اگر قوم کے اندر تبدیلی لانی ہے، اس کا کوئی طریقہ تصادم بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی طریقہ انقلاب بھی نہیں ہے، اس کا طریقہ اصلاح ہے اور اس کا راستہ تعلیم کی طرف سے ہو کے گزرتا ہے۔
یہ سر سید کی زندگی کا حاصل ہے. اور میں افسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بڑے جلیل القدر لوگ آئے, سب نے جدوجہد کی اور بڑی ان کی عظیم الشان قربانیاں ہیں. کس نے تحریک ہجرت اٹھا دی, کس نے ریشمی رومال کی تحریک اٹھا دی, کس نے تحریک مجاہدین اٹھا دی. صرف ایک تحریک نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے اس تاریخ کے اندر, اور وہ صرف سر سید احمد خان کی تحریک. کوئی تحریک ہندوستان کے مسلمانوں میں کامیاب نہیں ہے. بڑے جلیل القدر لوگ آئے اور بڑی بڑی تحریکیں انہوں نے اٹھائیں اور مجھے ان سے زیادہ بہت محبت بھی ہے. شاہ ولی اللہ سے لے کے سید ابو العلا مودودی تک ہر تحریک کا انجام ناکامی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. صرف ایک تحریک کامیاب تھی اور وہ تحریک تھی سر سید احمد خان. اور اس کی وجہ کیا؟ اسلام پر مبنی تھی, انقلاب پر مبنی نہیں تھی وہ تحریک. اور دوسری, اپنے نقطہ نظر میں وہ تعلیم کے راستے سے ہوتے ہیں. جس قوم کے اندر تعلیم کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا, جس کے اندر شعور کی بیداری نہیں ہوگی, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور شعور بیدار نہیں ہو سکتا اگر کسی قوم کے اندر نئے افکار, نئے خیالات کو پروان چڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے. آپ ایک ایسے ادارے میں بیٹھے ہیں جو سر سید کی تعبیر کا سب سے بہتر مظہر ثابت ہو سکتا ہے. یونیورسٹیاں ملک میں, دنیا بھر میں یونیورسٹیاں نئے افکار کے قیام, نئے افکار کے جنم کی جگہ ہوتی ہیں. پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جس کے اندر یونیورسٹیوں کو بھی ہم نے اس طرح کے مدرسے بنانے کی کوشش کی. کوئی اسلامی انقلاب کے نام پر, کوئی سرخ انقلاب کے نام پر, ہم نے یہاں بھی لوگوں کے ذہنوں پر تالے لگانے کی کوشش کی. سر سید کی فکر یہ ہے کہ تازہ فکر جو ہے, اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جہان نو جو ہے تازہ فکر سے پیدا ہو. قدیم فکر سے کوئی جہان نو پیدا نہیں ہو سکتا. تازہ افکار سے نئی دنیا وجود میں آتی ہے. اور تازہ افکار کہاں وجود میں آتے ہیں؟ ان تعلیمی اداروں. جہاں نئی شخصیات اٹھتی ہیں, نئے خیالات آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں, اور غلط خیالات بھی آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر آنے والا خیال صحیح ہوتا ہے, لیکن یہ ارتقاء کا عمل ہے. اس کے اندر قدیم خیالات, جدید خیالات کے درمیان آپ گفتگو کرتے ہیں, آپ ان کے درمیان بات ہوتی ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خیال کو رد کر دیتے ہیں, اور وہ ہیگل کی بات صحیح ہے کہ پھر تھیسس اور اینٹی تھیسس کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ سنتھسس بھی پیدا ہو جاتا ہے. آپ روایت سے بھی جڑے رہتے ہیں, آپ نئی بات کو بھی قبول کرتے ہیں, اور جس بات میں وزن نہیں ہوتا وہ بات تاریخ مسترد کر دیتی ہے, ہمیشہ مسترد ہوتی رہی. اس لیے کوئی غلط خیال بھی اگر سامنے آ جائے تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. غلط خیال کے سامنے آ جائے تو اس سے پریشان نہیں ہو جانا چاہیے. خیالات کو آنا چاہیے, نئی فکر کو جنم لینا چاہیے. اس لیے کہ جوڑ کے اندر سے کبھی مچھلیاں نہیں پیدا ہوتی, رواں پانی ہی زندگی کو جنم دیتا. جس سوسائٹی کے اندر فکر جوان نہیں ہوگی, جس سوسائٹی کے اندر فکر رواں نہیں ہوگی, اس سوسائٹی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس لیے سر سید کی بات کو ہم یاد رکھیں, اور یہ جو انہوں نے گفتگو کی ساری, قرآن مجید پر غور کرنے کے نئے اسالیب دریافت کیے, حدیث پر غور کرنے کے نئے طریقے ہمارے سامنے رکھے, اپنے عہد کے جو بڑے فکری چیلنجز تھے ان کو سامنے رکھا, اپنے عہد کے اہل علم کی جو دریافتیں تھیں اس کو سامنے رکھا. دیکھیے, علم کے بارے میں تعصب جو ہے یہ جہالت کی علامت ہے. یہ علم مغرب میں چونکہ جنم لیا اس لیے ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں. یہ علم مغرب میں جنم لیا اس لیے ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں. یہ علم شمال میں جنم لیا اس کو مسترد کر دیتے ہیں. یہ جہالت ہے. علم علم ہوتا ہے, وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو. زندہ قومیں علم کو علم کے طور پر قبول کرتی ہیں, ورنہ تو آپ تاریخ کبھی بھی اس سے جڑ نہیں سکتی. علم کبھی دنیا کی تاریخ میں کسی ایک شعبے میں, کسی ایک ملک میں, کسی ایک خطے میں نہیں رہا. کبھی یونان میں تھا, کبھی وہ روم میں تھا, اور کبھی اس سے نکلا تو مسلمانوں کے ہم بغداد میں پہنچا, وہاں سے نکلا تو پھر وہ لندن اور جرمنی میں پہنچا اور اٹلی میں پہنچا, وہاں سے نکلا تو وہ علم میرا کہاں کہاں پہنچا. علم کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا, علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. اور یہ جہالت ہے کہ علم کو مشرق و مغرب میں آپ تمیز دیں اور اس کو الگ کر دیں. علم کو قبول کیجیے. ہمیشہ ہر خطے کی اپنی تہذیبی روایت ہوتی ہے, اس کے اندر وہ علم اس کو قبول کرتا ہے اور رد بھی کرتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ جب علم آتا ہے تو آپ اس کو 100% قبول کرتے ہیں. آپ کا اپنا ایک سوشل پیراڈائم ہوتا ہے جس کے اندر وہ علم ایک حد تک قبول ہوتا ہے, ایک حد تک رد کر دیا جاتا ہے. آپ نے بھی ایسے کیا. جب یونان سے آپ نے علم لیا تو ارسطو تو لے لیا آپ نے, لیکن وہاں کی دیومالائی داستانیں آپ نے نہیں لی, اس لیے وہ آپ کا جو پیراڈائم تھا اس کے اندر منتقل نہیں ہو سکتی تھی. اسی طرح مغرب والوں نے آپ کی تحقیق کو تو لیا, لیکن آپ کے تصور رسالت اور تصور خدا کو نہیں لیا, اس لیے کہ اس سیکولر اورینٹیشن کے اندر وہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا. اس لیے آپ بھی علم لیں گے لیکن اپنی اس نظریاتی اورینٹیشن کے اندر.
گھبرانا نہیں چاہیے علم سے، نئے خیالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ نکلنا چاہیے اپنے خیالات کے اس وجود کے اندر سے اور نئے خیالات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے۔ اسی سے آپ پر یہ اعتماد پیدا ہوگا کہ آپ اپنے افکار پر زیادہ جرأت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ سر سید کا پیغام یہ، اور دوسری بات تعلیم کے ساتھ جو انہوں نے کہی تو پھر تصادم سے گریز، بڑی قوتوں سے ٹکرانا جبکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ تاریخ میں بڑے ناموں سے یاد رکھے جائیں گے، لیکن زمین پر تبدیلی میں آپ کو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا۔ یہ تصادم، کمزور کا تصادم جو ہے وہ سوائے بربادی کی اس لیے کچھ نہیں ہے۔ جو آپ کے ہاں اور مجھے ایک موت کو گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے، یہ کوئی زندگی کی علامت نہیں ہے۔ موت موت ہوتی ہے، اس کو جتنا بھی گلیمرائز کر دیا جائے، زندگی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے زندہ رہنا اگر قوموں کو تو وہ موت کے راستے سے زندہ نہیں، لوگوں کو زندگی سے محبت کرنا سکھائیے، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ ان روایات کو زندہ رکھیں گے جو زندگی کو زندہ رکھتے ہیں، اور وہ تازہ فکر سے ہوتا ہے۔ سر سید نے یہ بات بتائی ہے کہ تصادم بربادی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو تصادم بربادی کا راستہ ہے، اور اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، ان وسائل کے عدم فراہمی کی صورت میں جو آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو آپ قوم کو برباد کر دیتے ہیں، قوم کے جوانوں کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان کو اگر زندہ رہنا ہے تو وہی شکل ہے جو سر سید بتا رہی ہے، اصلاح اور ارتقاء۔ یہ دو نقطے ہیں سر سید کی ساری جدوجہد کی، اصلاح اور ارتقاء، اور اصلاح تعلیم اور شعور کی بیداری کے راستے سے۔ خواتین و حضرات، یہی وہ پیغام ہے جو سر سید میرے علم کی حد تک ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ بہت جلیل القدر آدمی ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ سر سید نے جو بات ہم کو کہی ہم اس کو یاد رکھیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ وہی ٹیرینا بیماری، وہی ناموسمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی۔ اور پھر میں ان کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں جو سر سید کے لبوں پر آخری وقت میں تھے جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ تو ایک دو آیات تھی جو مسلسل سر سید دہرا رہے تھے جب دنیا سے رخصت ہوئی۔ میں اپنی بات کو اپنی پہلی بات سے جوڑتا ہوں کہ وہ جوہری طور پر ایک مذہبی آدمی تھے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو دو آیتیں مسلسل ان کی زبان پر تھیں، ایک یہ کہ حسبی اللہ و نعم المولا و نعم الوکیل، اور دوسری آیت تھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھے محترم خورشید ندیم صاحب جو اپنے بہت دھیمے انداز میں بہت پرمغز فکر انگیز گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے امید ہے کہ ان کا پیغام آخری نشستوں تک پہنچا ہوگا۔ مجھے یقین کے لیے آپ کی بھرپور تعریف کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا سر سید کی فکر کا ایک تعارف، اور جناب خورشید ندیم کا یہ کہنا کہ آج کے عہد میں ان کی دریافت ہی دراصل ہمارا سب سے بڑا حاصل ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی اس عہد کی فکر کیا آج کے عہد سے اور آج کی عہد کی فکر سے کوئی مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔